مودی کی زیر قیادت ہندو توا حکومت بھارت کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر رہی ہے۔ بھارت میں ذرائع ابلاغ کو ہندو توا حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے اور مودی حکومت ملک میں ناقدین اور تنقیدی آوازوں کو خاموش کرا رہی ہے۔ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ بھارت میں صحافیوں کو مودی حکومت پر تنقید کرنے پر ہندو توا طاقتوں کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری صحافیوں نے ہمیشہ ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں دباؤ حتیٰ کہ تشدد اور اغوا تک کا سامنا کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری صحافیوں نے ہمیشہ ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں دباؤ حتیٰ کہ تشدد اور اغوا تک کا سامنا کیا ہے۔ تاہم مودی حکومت نے تو کشمیری میڈیا کا باقاعدہ کریک ڈاؤن ہی کیا ہے۔ ایک کشمیری صحافی رقیب نائک کے امریکہ جانے کے بعد بھی ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ مخالف آوازوں کو دبایا جا سکے۔ رقیب نائک جیسے صحافیوں کو منظم طریقے سے ہراساں کرنا مودی کی آزادی صحافت پر حملے کی کھلی دلیل ہے۔ کشمیری صحافی کا تازہ ترین کیس مودی کے بھارت میں دھمکی اور سینسرشپ کے وسیع رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ناقدین میں خوف جمہوری اصولوں کی پامالی کا بھی ایک بڑا اشارہ ہے۔ بھارت میں بہت سے صحافتی تنظیمیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے بزنس ٹائکونز کی ملکیت ہیں جو ہندو توا پالیسیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی ہے۔ اگرچہ کشمیری صحافی بہت زیادہ دباؤ میں کام کرنے کے عادی ہیں، بھارتی حکام کی جانب سے دھمکیوں، حملوں، گرفتاریوں کا سامنا کیا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کو جب مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت منسوخ کی ہے، اس کے بعد سے کشمیری صحافیوں کے خلاف باقاعدہ طور پر انتقامی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مودی کی ہندو توا حکومت بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کا گلا گھونٹ کر اپنے جرائم دنیا سے نہیں چھپا سکتی۔ یہ وقت ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اب بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں شعبہ صحافت پر حملے کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔